بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تیسرا رکوع 18واں پارہ سورۃ المؤمنون 33 آیت سے وقال الملا من قوم الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو اور دولت دی، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں نہیں، یہ مگر ایک انسان ہے تو جیتا ہے کھاتا ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا کہ وہ کھانے پینے، دنیا میں رہنے سہنے کمانے اوڑھنے پہننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ سارا انتظام کس لیے کیا؟ بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کے واسطے، کہ تم آخرت کی ملاقات کے لیے کون کون سے کارنامے انجام دے کر آتے ہو۔ 37 کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ یقین لوگوں کے نے یہ کافر لوگ جو منافق لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی دنیاوی ہی سارا کچھ ہے، مرے یا جیے ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، مگر ایک انسان اس نے گھاڑ لیا اللہ پر، اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت کہ تمہیں مر کر میری طرف ہی آنا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھلا کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم تو دنیا کے واسطے ہی بنائے گئے ہیں، ہم تو کبھی نہیں مریں گے، ہم تو یہاں پہ ہی ہمیشگی کے لیے رہیں گے۔ نہیں، وہ مگر ایک انسان اس نے گھاڑ لیا کیا؟ اللہ پہ جھوٹ، بہتان، وہ جھوٹا ہے۔ اے میرے رب مدد کر بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو۔ اگر کوئی دنیا میں بھی کسی کو برا بھلا کہتے دل ٹوٹتے تو وہ سیدھا اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ اے میرے رب میری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کتنا احسن عمل بتایا گیا 39 میں بھی۔ آگے چلتے ہیں 44 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ہم نے بھیجا رسولوں کو ایک دوسرے کے پیچھے رسول بھیجے، کسی امت کے پاس رسول آیا، انہوں نے اسے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعد کو بعد پہ، اور بنایا ہم نے باتیں جو دور کی قومیں کرتی تھی، جو ایمان نہ لاتی تھی، ان کو کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو جھٹلاتی تھیں ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آگے 48 کی طرف، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو تو ہو گئے وہ ہلاک، یعنی عبرت ناک اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائے دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ ہدایت پانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، تکبر نہیں کرنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پہ یقین رکھنا ہے، رسولوں کے پیغام کی تکذیب نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اگلے نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ دیکھتے ہیں 51، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو اسی میں بخوبی واقف ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر بتایا ہے کہ تم کلوا من الطیبات، کہ تم طیب اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بما تعملون علیم، کہ میں سارا کچھ جاننے والا ہوں۔ 56، اور ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے محبوب کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو رب بھی انہیں بہترین انعام دے گا۔ یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔
सबकत ले जाओ नेकियों में तुम। 61 हमें ये मैसेज दे रही है कि सबकत ले जाओ, जितनी जल्दी से तुम्हें पैगाम मिले हक का तुम क्या करो, फ़ौरन से भागो इस पैगाम की तरफ, बस लपको चले जाओ। ठीक है, यही अहसन तरीका है और यही आपके भी मेरे भी करने के काम है। बल्कि इसके दिल इस तरफ से गफलत में है जो इनके लिए इनके सिवा भी बहुत से अमाल जिन्हें वो करने वाले हैं। कौन लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं, वो बहकावे में आकर वो वाले अमाल करने वाले हैं जो अमल नहीं करने चाहिए, अल्लाह से हटकर नबी से हटकर काम करने वाले हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है। 66 की तरफ, मेरी आयातें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में ये पूछेंगे, अकड़ते झुकते अफसाने गो, कि ये क्या कि मेरी तो आयात तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, गौर व फिक्र कराया जाता था, हर घर में कुरान था, पढ़ने वाला था, बताने वाला था, सुनने जाते भी थे, लेकिन लोग आज सुनते भी हैं लेकिन गफलत में इग्नोर कर देते हैं। 70 या ये कहते हैं कि इसे जनून है, बल्कि वो तो इसके पास हक लाया, हाँ इसमें अक्सर हक से चिढ़ने वाले हैं। ये किसकी तरफ इशारा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मजनू कहते थे, की तरफ इशारा है कि वो उन्हें जनून मजनून कहते हैं। हालांकि वो तो हक लेकर आया था, वो तो बशीर बनाकर, मुबशिर बनाकर और खबीर बनाकर भेजा गया था, खुशखबरी देने वाला और बशारतें देने वाला और हबीर डराने वाला, खबर देने वाला कि ये कुरान है। तो वो उससे एराज बढ़ते थे, उल्टा उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठाते थे। हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुंचा दी, लेकिन वो नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। नबी भी आया, कुरान भी लेकर आए, मगर उन्होंने अपने नबियों को इग्नोर किया, गफलत में पड़े रहे, अक्कड़ में रहे, उन्होंने नसीहत से मुंह मोड़ लिया। और अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी तरफ आता है मैं उसकी तरफ आता हूँ, जो मुझसे मुंह मोड़ता है मैं भी उससे मुंह मोड़ लेता हूँ। 73 यकीनन आप इन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहे हैं। 74 बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी आप गम न करें, बेशक आप तो उन्हें हक की तरफ बुला रहे हैं, जो सीधा रास्ता राह रास्त उस पे बुला रहे हैं, मगर वो नहीं सुनते हैं। बेशक वो लोग आखिरत पर यकीन ही नहीं रखते, सीधे रास्ते से वो मुड़ जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? इस कुरान की तरफ लपकना है, इसकी तरफ आना है, क्योंकि अभी कोई नबी ना आएगा, अभी कोई और पैगाम देने वाला नहीं आएगा। पैगाम देने वाला मेरा आपका नबी आ गया, उसने हमारे हाथ में ये पैगाम पहुंचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 77 आए, यहाँ तक कि जब वो मायूस हो गए तो तब भी किसने थामा था? उनके रब ने थामा था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़वानुल्लाह ने पूछा, क्या आपने भी बकरियां चराई? फरमाया कि हाँ, कभी भी मक्का वालों की बकरियां चंद के रात की तनहा पर चराया करता था मैं, कभी भी मैंने इग्नोर नहीं किया, छोड़ा नहीं है, बल्कि मैं तन्हा लेकर बकरियां चराया करता था। सूरत अल मुमिनून 55 में भी इसका तज़किरा है, गौर व फिक्र कीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये वो लोग हैं जिनसे जना, चोरी और शराब खोरी हो जाती है, लेकिन इनके दिल में खौफ इलाही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सदीक की लड़की नहीं, बल्कि ये है जो नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदक़े करते हैं, लेकिन कबूल ना होने से डरते हैं, यही हैं जो नेकियों में सबकत करते हैं। मतलब ये कि फ़ख्र नहीं करते कि मैंने कोई नेकी की है, मैंने कोई सदका किया है, मैंने रोज़ा रखा है, मैं तो बड़ी नमाजी हूँ, बड़ी परहेज़गारी हूँ, बड़े रोज़े रखने वाली, बड़े सदक़े करने वाली हूँ। ये किस में आ जाता है? दिखलावे में आ जाता है, और दिखलावा हमारी नेकियों को गारत कर देता है, ख़त्म कर देता है।
تو کیا جو ڈرتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، ڈر کے وہ بڑا محفوظ رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام پر اللہ کی ہیبت و یقین، نیکی اور خوف الہی کا مجموعہ، اللہ تعالیٰ کی شرعی اور فطری آیت اور نشانیوں پر یقین رکھتے، موحد نیکیاں کر کے خوف زدہ رہتے کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہوئی ہوں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے یہ اپنے محاسبہ کرنا ہے، کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا میرے اندر بھی یہ خصوصیات موجود ہیں، یہ خاصیت موجود ہے؟ کیا میں بھی نیکی کر کے دکھاتی ہوں یا اس پر ڈرتی ہوں؟ محاسبہ کرنا ہے۔ کیا مجھے شرک کی باریکیاں معلوم ہے؟ کیا مجھے اللہ کی بات پر کامل یقین ہے؟ کیا میرے دل میں بھی صحابہ کی طرح خشیت الہی ہے؟ کیا میں اللہ کے منع کردہ کاموں سے منع ہو جاتی ہوں؟ کیا میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہوں؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ صحابہ کرام اور مشرکین کے افعال یعنی کام۔ مشرک نہ قرآن سمجھنا چاہتے تھے، نہ غور و فکر کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام آیات قرآن پر غور و تدبر کرتے تھے۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی۔ صحابہ کرام دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ مشرکوں نے اللہ کی سرکشی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ صحابہ کرام ہر لمحہ اللہ کی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ سے ملاقات کے لیے کوششیں کرتے تھے، اور مشرکوں کا بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق